کا مہینہ ہے، رحمتی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، رحمت اللہ تعالیٰ کی، اس کے بغیر بندے کی نہ دنیا میں کوئی حیثیت ہے نہ آخرت میں کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کی رحمت جس بندے پہ نہیں، وہ دنیا میں بھی نامراد ہے، حشر میں بھی نامراد ہے۔ اللہ کی رحمت جس بندے پہ نہ ہو، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، حشر میں بھی اس کی زندگی ذلیل و خوار بن کے گزرے گی۔ بھائیو، اللہ کی رحمت کی حیثیت بڑی زیادہ ہے۔ پہلی بات ذرا غور کریں، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے بغیر خدا را ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، نہ بندہ مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، نہ پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، نہ مصائب سے بچ سکتا ہے، نہ یہ بندہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے بندے کو اللہ کی رحمت کی اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا کی کوئی پریشانی بندہ ہٹا سکتا ہے؟ پیارے بھائیو، قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ لوگوں، بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ بندہ برائی سے بچ سکے، بندے کے پاس طاقت نہیں ہے بندہ رحمان کی نافرمانی سے بچ سکے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، وہی بچتا ہے جس پہ اللہ اپنی رحمت کر دیتے۔ بھائیو، قرآن کا ایک اور مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار ہے، پانی آ چکا ہے، سیلاب آ چکا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، وفارت تنور، تنوروں سے پانی نکلا، پانی نے جوش مارا، ہر طرف پانی پانی، صرف ایک کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ کہا یا بنی ارکب معنا، فرمایا میرے بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہتا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جوتی پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤں گا تو پانی تو مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو جملہ بولا ہے، بھائیو پتہ یہ چلتا ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستی سے، فقیری سے، قرضے سے، ٹینشنوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ کی رحمت کے بغیر بندہ بچ نہیں پاتا۔ حضرات آئیے، کب بچتا ہے؟ بیٹا کہنے لگا ابا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، پہاڑ بہت بلندی پہ ہے، چڑھ جاؤں گا، پانی کیا کہے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا تجھے کیا پتا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی نہیں بچے گا آج، وہی بچے گا جس پہ میرا رب اپنی رحمت کر دے گا، جس پہ رحمت ہوگی وہ بچے گا۔ اور بھائیوں پتہ کیا چلتا ہے، دنیاوی مصائب سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ تو بات ہے دنیا کی، آئیے میں بات آپ کو سناتا ہوں آخرت کی۔ حدیث صحیح البخاری میں کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درود محبت سے پڑھا کرو، اللہ بڑی محبت کرتا ہے جو درود پڑھتا ہے صلی اللہ، حقیقت ہے جو درود پڑھتا ہے میرا عرش والا رب آسمانوں پہ بیٹھا اس پہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فرمانے نشان ہے صحابہ، لا يدخل احدکم الجنۃ، تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اس کی نمازیں اس کو جنت میں داخل کر دیں، اس کے روزے اس کو جنت میں داخل کر دیں، اس کی حج اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کی زکوٰۃ اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کا جہاد اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بندے کو اللہ کی جنت میں بھیج دے، الا ما رحم اللہ، وہ جنت میں جائے گا جس پہ میرا رب اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب ادھر دیکھو مولوی اور ادھر کی وہ بھائی سپیکر صحیح کر رہے ہیں، کرنے دیں توجہ ادھر کرے، اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا کرے۔ آئیے ذرا غور کیجئے حضرات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کسی بندے کو اس کا عمل اللہ کی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں ہاں مجھے بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی بندہ اللہ کی جنت میں جا سکتا۔ اور بھائیو اس جہان میں بھی رحمت کی ضرورت، اس جہان میں بھی رحمت کی ضرورت۔ اور میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں،
کوئی نبی ایسا نہیں جو اللہ سے یہ نہ کہتا ہو اللہ مجھ پہ رحمت کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اگر تو نے رحمت نہ کی اللہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے سوال کر کے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا اللہ میں بھی بچنے والا نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تذکرہ ان کا ہو تو رحمت کا تذکرہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پہ رب رحمت کرتا ہے وہی بچتا ہے۔ حضرت یوسف سوال کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے سوال کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نبی ابراہیم ہے سوال رحمت کا، نبی اسماعیل ہے سوال رحمت کا، حضرت ایوب بیمار ہے سوال رحمت کا، حضرت موسیٰ بھوک لگی سوال رحمت کا۔ اور بھائیو کوئی نبی ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قرآن پڑھتا ہوں، سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الفرقان سورۃ المومنون ہے، سورۃ المومنون کی آخری آیت ہے، اللہ کہتے ہیں محبوبہ قل رب اغفر وارحم، آپ بھی اللہ سے دعا کرے اللہ تو میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اب بھائیوں معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی اہمیت ہے۔ آئیے میں بات کو سمیٹتا ہوں، اچھا اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع اللہ کی رحمت ہے۔ دو حدیثیں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، اور کائنات کے لوگوں میں نے اپنی رحمت کو اپنے غصے کے اوپر غالب کر دیا ہے، میرا غصہ کم ہے، میری رحمت زیادہ ہے، میری رحمت کی وسعت زیادہ ہے۔ بھائیو دوسری حدیث یہ بھی صحیح البخاری میں، ان اللہ لما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے؟ بولو، مولوی بلوائے تو بولنا چاہیے تھے، کتنے حصے؟ 100۔ زور میرا لگی ہوں تو ہی چسکا لے ہوں جو ہوئے۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت دے، سب بھائیوں کو خوش رکھے، سب کو سلامت رکھے، اللہ اس گھر کو، اس ادارے کو، اس فرم کو آباد رکھے، قیامت تک شاداب و آباد رکھے۔ جتنے افراد اس کے ساتھ منسلک ہیں اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات کر دے، جتنے یہاں پہ آئے ہو اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ بھائیے آئیے، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، حدیث میں آتا ہے 100 رحمت کے حصے اللہ نے بنائے۔ ایک رحمت کا حصہ کتنا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کتنا حصہ ہوگا؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ایک رحمت و رحمت ربی، ایک رحمت کا حصہ کتنا ہے؟ مثل اتفاق فی السماوات والارض، آپ فرماتے ہیں آسمان کی چھت سے لے کر زمین تک جتنی یہ اونچائی اور جتنی چوڑائی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی رحمت کا ایک حصہ اتنا بڑا بنایا ہے۔ ایک حصہ رحمت کے ٹوٹل کتنے حصے؟ ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، دوست دوست سے پیار کرتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں پیار اور محبت ہے۔ ایک حصہ ہے درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ رحمت کا ایک حصہ ہے کمال ہوگی، کمال۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کے لفظ ہے، صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے بندے جب آئیں گے نا، اللہ کہتے ہیں میں 99 حصے رحمت کے لاؤں گا اور اپنے بندوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دوں گا۔ اور پیارے بھائیوں میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے رب کی رحمت بڑی اعلیٰ ہے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی رحمت والی، اس کا ایک ایک لمحہ رحمت والا۔ بد نصیب وہ آدمی ہے جو آج تک اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، نہیں سمیٹ سکا اپنی رب کی رحمتوں کو۔ وہ میری مائیں بہنیں حضرات جو نہیں اکٹھی کر سکی میرے رب کی رحمتوں کو، بد نصیب ہے۔ اور ان دنوں میں تو رحمتیں آسمانوں سے ایسے نازل ہوتی ہے جیسے بارش نازل ہوتی ہے۔
رب ایسے خیر نازل کرتا ہے. آؤ اپنے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو. حضرات ایک عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ رحمت دے دے, اللہ رحمت کر دے, اللہ رحمتوں کا نزول کر دے. ہاں جائز ہے, بلکہ قرآن کا تقاضا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رحمت کا سوال کرنا چاہیے, رحمت اللہ سے طلب کرنی چاہیے, رحمت اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں مانگو میری رحمت کو, مانگو طلب کرو میری رحمت کو طلب کرو. حضرات آئیے, کون ہے جسے رحمت کی ضرورت نہیں؟ آپ مقروض ہیں, آپ کو رحمت کی ضرورت, بے اولاد ہیں رحمت کی ضرورت, تنگ دست ہیں رحمت کی ضرورت, بیماری ہے رحمت کی ضرورت, گناہگار ہیں رحمت کی ضرورت. حضرات آئیں اور دنیا میں کس حالت میں بھی ہو رحمت کی ضرورت ہے. ایک ہے بندہ رحمت مانگتا ہے یا اللہ رحمت کر دے, آمین آخ دے, آمین اللہ رحمت کر دے. ایک یہ ہے, اور شریعت نے کچھ عمل ایسے بیان کیے ہیں کہ جو بندہ وہ عمل کرتا ہے سوال نہ بھی کرے اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. مانگتا نہیں ہے, بس وہ عمل کر لیتا ہے. عمل کرنے سے رحمتیں آتی ہیں. ٹائم بڑا کم ہے, شارٹ ٹائم ہے, کثرت کے ساتھ وہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے رحمتیں آتی ہیں. حضرات آئیے ان اعمال کو اپنائیے جن کو اپنانے سے میرا رب خوش ہو کر رحمتوں کا نزول کرتا ہے. آئیے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ توبہ سے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ, اولئک سیرحمہم اللہ. اب ایو قرآن ہے پارہ نمبر 11. حضرات قرآن سورۃ توبہ ہے. اللہ کہتے ہیں مومن مرد مومن عورتیں ان کا تعلق آپس میں اسلام کا تعلق ہے, آپس میں بھائی ہیں اسلام کے رشتے سے. پہلا کام ان کا کیا ہے؟ پہلا ان کا کام ہے کہ یہ اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. داتا بھی وہ اکیلا ہے, دستگیر بھی وہ اکیلا ہے, رنج بخش بھی اکیلا ہے, گنج بخش بھی وہ اکیلا ہے, دعائیں سننے والا اکیلا ہے, قبول کرنے والا اکیلا ہے. حضرات دکھوں کو دور کرنے والا اکیلا ہے, کوئی غریب نواز نہیں میرے اللہ کے علاوہ, کوئی حاجت روا نہیں میرے اللہ کے علاوہ, کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں میرے اللہ کے علاوہ. بھائیو قرآن ہے پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. دوسرا وصف فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جہاں پہ نیکی تذکرہ ہو, احباب میں بیٹھے ہو تو نیکی کا حکم, برائی دیکھیں تو برائی سے منع کرتے ہیں. دوسری خوبی ان کے اندر یہ, پہلی خوبی ایمان باللہ ہے, دوسری خوبی کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں. جو بندہ خود برائی کرنے والا ہے وہ کیسے نیکی کا حکم کرے اور کیسے برائی سے منع کرے؟ حضرات آئیے یہ قرآن ہے سورۃ توبہ ہے. دوسرا وصف اور تیسرا وصف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اللہ کہتے ہیں وہ نمازیں بھی ادا کرتے, نمازیں پڑھنے والے. چوتھا عمل وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے. پانچواں عمل وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے. بھائیو 5 اعمال کا ذکر ہے. پہلا عمل ایمان باللہ, دوسرا عمل نیکی کا حکم برائی سے منع کرنا, تیسرا حکم نماز کی ادائیگی پابندی, چوتھی بات زکوٰۃ کی ادائیگی, پانچویں بات ہاں اللہ کی قسم ہے رب کہتے ہیں میری بھی مان, میرے پیغمبر کی بھی مان, اور جو یہ 5 کام کرتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ, میرا مالک کہتا ہے میں دیر نہیں کرتا, جلدی اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. فوراً رحمتیں آتی ہیں نمازی پر, بے نمازی پہ نہیں, نمازی پر. ہاں زکوٰۃ کے لیے اگر رب نے پیسے اتنے دیے تو زکوٰۃ دیتا ہے, اس پہ بھی رحمتیں آتی ہیں. نیکی کا حکم کرتا ہے, برائی سے منع کرتا ہے, اس پہ بھی رحمتیں آتی ہیں. حضرات آئے اللہ رسول کا تابعہ دار ہے, اس پہ بھی رحمتیں آتی ہیں. حضرات آئیے اور عمل پیش کروں جس سے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے, اور بھائیو قرآن کریم ایسی پاکیزہ کتاب
عذاب ہے. اور قرآن پڑھنے والا ہو رب پھر رحمتیں کرتا ہے. قرآن سننے والا بندہ ہو رب پھر رحمتیں کرتا ہے. قرآن سمجھنے والا بندہ ہو ترجمہ پڑھنے والا رب پھر رحمتیں کرتا ہے. اور قرآن پہ جو عمل کرتا ہے رب اس پہ بھی رحمتیں کرتا ہے. آئیے میں چاروں دلیلیں پیش کرتا ہوں. پہلی بات, قرآن کریم پڑھنے والے ان الذین یتلون کتاب اللہ, حضرات وہ بندے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, قرآن کریم سے لگاؤ رکھتے ہیں, اس کی قرات سے پیار کرتے ہیں. پڑھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے میرا رب کہتا ہے, اور جو قرآن کریم پڑھتا ہے عرش والا رب اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. قرآن پڑھنے سے رحمتیں آتی ہیں. اور بات بھائی پتہ کیا ہوتا ہے, یاد نہیں ہوتا. قرآن پڑھا نہیں, عمر ایسے ہی گزر گئی ہے, قرآن نہیں پڑھا, حافظ جی پڑھا ہی نہیں جاتا, اور پیارے بھائیوں نہیں نہ پڑھا جاتا, تو پھر بھی شریعت کے اندر ایک عمل موجود ہے. آپ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, ایک وہ ہے جو قرآن کا قاری ہے, ایک وہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے, فر قرآن پڑھتا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا, اللہ اسے معزز فرشتوں کے ساتھ VIP پروٹوکول عطا کریں گے. ایک تو یہ بن گیا. اب ایک وہ بندہ ہے جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, پڑھا ہی نہیں, زندگی ایسے ہی گزارتی ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, ادھیڑ عمر شروع ہے, قرآن نہیں پڑھنا آتا. شعر اسے بڑے آتے ہیں, گانے اسے بڑے آتے ہیں, اخبار یہ پڑھ لیتا ہے, ڈائجسٹ پڑھ لیتا ہے, ناول کوئی نہیں چھوڑتا. نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا, قرآن نہیں پڑھتا. آپ فرماتے ہیں پڑھنا شروع کر دے, پڑھنا شروع کر دے. نہیں نہ پڑھنا آتا پھر بھی شروع کر دے. اٹک اٹک کے پڑھے گا نا, جوڑ کر کر کے پڑھے گا نا. آسمان والا رب حدیث میں آتا ہے آسمان پہ بیٹھ کے اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا لوگوں جو قرآن کا حافظ ہے اسے میں سنگل اجر دیتا ہوں, اور جسے نہیں نہ آتا پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اسے ڈبل اجر عطا کر دیتے. سبحان اللہ. کوشش کیا کر, کوشش کیا کر, ایک سطر ہی پڑھ لیا کر, ایک لائن ہی پڑھ لیا کر, پڑھا تو کر. تیرے رب نے تیرے نام چٹھی بھیجی ہے, پڑھ تو صحیح کیا لکھا ہے. تیرے نام تیرے رب نے میسیج بھیجا ہے, میسیج. اس کا ان باکس کھولا کر, کبھی کبھی اس کی تلاوت کیا کر, اس کے خلاف والا ان باکس کھول کر اللہ کی قسم ہے اپنی نظروں کو منور کیا کر اپنے رب کی پاک کلام کے ساتھ. پہلی بات قرآن پڑھنے والا. دوسری بات جو قرآن کو سنتا ہے اللہ اس پہ بھی رحمتیں کر دیتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے قرآن سنو, کیا ہوگا اللہ ایسے کرنے سے؟ فرمایا توجہ سے تم قرآن سنو گے عرش والا رب تم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور قرآن سننا بھی, اپنے موبائلوں سے گند نکالو, یہ ہیروینوں کا گند, گانوں کا گند, فلموں کا گند نکالو. اور میرے بھائیوں بندہ مسلمان ہو, نبی کا پیروکار, اس کا موبائل گندا ہو جچتا ہی نہیں ہے. تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی تو اپنے کانوں میں ڈھول کی آواز پڑھنے نہیں دیتے. تو کیسا جانثار ہے, تو کیسا عاشق ہے, تو کیسا پیارا ہے, تیرا موبائل بڑا ہے, گند کے ساتھ بھرا ہے, چینج کر دے. اللہ کے قرآن کو بھر, اس میں قرآن کو بھر. محبوب فرماتے ایک دن آپ آئے عبداللہ بن مسعود کے کہتے عبداللہ مجھے قرآن تو پڑھ کے سنا. کیا کر کے سنا؟ تو قرآن پڑھ, میرا جی کرتا میں قرآن سنوں. عبداللہ بن مسعود کہتے محبوب نازل آپ پہ ہوا ہے, آپ سے بیوٹیفل آواز تو کسی کی بھی نہیں ہے, میں پڑھوں؟ فرمایا نہیں, آج میرا دل کرتا ہے کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جائے اور میں اس کا قرآن سنتا چلا جاؤں. صحابی کہتے میں نے وہ سورت نساء شروع کی, میں پڑھتا گیا, آپ سرکار سنتے گئے. اور بھائیو قرآن کو سننا بھی باعث رحمت ہے. قرآن سننے سے بھی رحمتیں آتی ہیں, قرآن سننے سے بھی خیر کا نزول ہوتا ہے, قرآن سننے سے میرا مالک راضی ہوتا ہے. اور تیسری بات قرآن کا ترجمہ, قرآن کا یہ سب سے ضروری, سب سے ضروری قرآن کا ترجمہ ضروری. یہ جو ہمارے فرقے آج بنے ہیں نا, لڑائیاں جھگڑے, اور بھائیو اس کی وجہ یہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہی نہیں. لو میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں آسمان والا رب آسمانوں پہ دیکھ رہا ہے, میرے رب کا قرآن ہے,
قرآن کی آیت ہے، اور جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو کبھی گمراہ رہنے دیتے نہیں۔ گمراہ بندہ تب تک ہی رہتا ہے جب طوطے کی طرح رٹا لگا کے پڑھ لیتا ہے۔ طوطے کو آپ کے بھیا میٹھو چوری کہانی، اس نے کہنا کھانی، اسے کیا پتا چوری کیا ہوتی ہے؟ وہ تو بولے گا جو آپ بلائیں گے، وہ رٹا جو لگایا بولے گا، رٹا لگایا آج کے مومن نے نہیں پتا میرا رب قرآن میں کہتا کیا ہے، مجھے درس کیا دیتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ ٹرانسلیشن کرواؤ، پڑھو خود قرآن کو، قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھو صلی اللہ، یار افطاری کا ٹائم بڑا قریب ہے، اس ٹائم پہ میرا رب آسمانوں پہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اپنے مومن بندوں کو دیکھ کے نا ہونٹ اس کے خشک ہو رہے ہیں، ہاں میدا آپ کہہ لیں کہ سمیل پیدا ہو رہی، بولنے کو جی نہیں چاہتا، ہائے ہائے اللہ کی قسم رب کی رضا کے لیے یہ بھوک بھی پیاس کرے برداشت کرے، ہاں پیاس بھی برداشت کرے۔ اس ٹائم نا حدیث میں آتا ہے یہ جو ٹائم ہے رب کہتا ہے میں مغرب کا جب وقت قریب ہوتا ہے نا میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، فلانا بھی آزاد ہے، فلانا بھی آزاد ہے، اس لیے یہ رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ آئیے جو عمل بیان کیے اپنائیے، قرآن کریم کو پڑھا بھی کریں، کبھی کبھی سنا بھی کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ حدیث آتی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ بھائیو پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جو بندے بیٹھ جاتے ہیں نا کسی جگہ پر قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے اور اب میں نے اب تک کتنی آیتوں کا ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے، اور یاد ہے کہ بھول گیا جی، بھول گئے، یاد ہے نا کچھ نہ کچھ تو یاد ہے، اور اس لیے کہہ رہا ہوں اس حدیث کے مصداق بن جائیں، اس حدیث کے اندر جو خیر و برکت ہے ہم سب کو مل جائے۔ بیٹھتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، ہوتا کیا ہے اللہ 4 انعامات نازل کرتے ہیں، کتنے؟ پہلا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیتا ہے، سکون پیسوں سے ملتا، اللہ جہاں تک کروڑوں پتی ہیں یہ سیاستدان ٹینشن فری گولیاں کھا کے پھر ان کو کہیں نیند آتی ہے، نیند کہاں پہ آتی ہے؟ سکون پیسوں سے ملتا ہے؟ نہیں، سکون رب کے قرآن سے ملتا ہے، محبوب کی سنت سے ملتا ہے، یہ پیسوں سے کہاں ملتا ہے؟ کروڑوں پتی میں نے دیکھے غلہ منڈی میں ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے آرتی ہیں، ٹینشن کے ساتھ پریشانی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، کہتے گولی نہ کھائیے تو نیند نہیں ہوندی۔ ہاں بھائیو آؤ، اگر چاہتے ہو ٹینشن فری کرنا، نازلت علیہم السکینہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کو سیکھنے والا سکھانے والا میرا رب ان کے دلوں پہ سکون کو نازل کر دیتا ہے، سکون ہے۔ اس کے گھر میں مال نہیں بھی آ تو سکون سے سویا، کوئی ٹینشن اور لوڈ شیڈنگ ہوندی پئی ہے تو کوئی پرواہ، اللہ جانتا ہے سکون ہی میرا رب بڑا نازل کر دیتا ہے۔ دوسری بات وغشیتہم الرحمہ، بات رحمت کی ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں جس مجلس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، ہائے ہائے رحمت ہی رحمت ہے قرآن سیکھنے والوں پر، قرآن سکھانے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھانے والوں پر۔ اور جو تیسری چوتھی بات ہے کمال ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہائے قرآن سیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ رب کی قسم ہے کوئی ایم این اے ایم پی اے سٹیج پہ بیٹھ کے کہہ دینا فلاں بندہ ورکر بڑا اچھا ہے، وہ آندہ بلے بلے ہوگی، کیا بات ہے، یہ تو پیر زمین تے لگ دے ہی نہیں۔ جو کوئی وفاقی وزیر کہہ دیتے ہو رہی گل پریشان کون ہے، صدر صاحب نام لے لیں، وزیر اعظم صاحب لے لیں، اللہ کرے نہ ہی لیں، لیکن لے لے تو اللہ جانتا بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دنیا کا معیار ہے، حضرات آئیے اس حدیث میں کیسی بشارت ہے، اور جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے محبوب فرماتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں کو سامنے بٹھا کر ایک ایک بندے کا نام لے کے اللہ اس کا تذکرہ شروع کر دیتا، اور فرشتوں میرا بندہ قرآن پڑھنے والا، میرا بندہ قرآن سیکھنے والا۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ، ایم ای ہمیں کہی ہوتے وہ پچھلا محلہ تے بولتا ہی نہیں پیا ہی بولتا
اللہ سب بھائیوں کو توفیق عطا کر دے. یار کم از کم نا ایک رکوع پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ. ترجمے والا قرآن مل جاتا ہے, نہیں نہ ملے اگر آپ کے پاس ہو تو ناگرا صاحب سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو لے دیں گے. ترجمے والا گھر میں قرآن رکھیں, ایک رکوع شروع سے شروع کر لیں. حضرات سادہ ترجمہ پڑھتے جائیں قرآن کا. میرا رب دیکھیں کیسے خیر کا نزول کرتا ہے, کیسے رحمتیں فرماتا ہے. اور چوتھی بات ہے قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے. قرآن پہ قرآن ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارکن فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہم نے نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. ہاں پڑھتے قرآن ہم بڑا ہے, سنتے قرآن بڑا ہے, عمل نہیں کرتے. تراویحاں پڑھ لی, حافظ نے پورا قرآن سنا دیا, پیچھے کڑے سن لیا. قرآن میں آیا جھوٹ نہیں بولنا, یہ جھوٹ بولے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے زنا نہیں کرنا, یہ زنا کیے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے غیبت نہیں کرنی, یہ غیبت کیے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے شرک نہ کرنا, یہ شرک کیے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا, یہ نافرمانی کیے جاتا ہے. ہاں قرآن کہتا ہے سود نہ کھا, یہ سود کھاتا ہے. قرآن کہتا ہے چوری نہ کر, یہ چوری کرتا ہے. قرآن کہتا ہے زنا نہ کر, یہ زنا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے شراب نہ پی, یہ شراب پیتا ہے. قرآن کہتا ہے جوا نہ کھیل, یہ جوا کھیلتا ہے. اب بھائیو کون سا کام ہے جس سے میرا رب منع کرے اور آج معاشرے کے لوگ نہ کرتے ہو؟ کہتا ہے رحمتیں نہیں آتی, رحمتیں نہیں آتی. تو اپنے رب کی چٹھی پہ عمل تو کر, اپنے رب کے پیغام کو ترجیح تو دے. حقیقت ہے آج سجن کا پیغام ہے نا میسیج ہی کرتا ہے. رات کا 12 کا ٹائم ہے, یہ جوتی نہیں ویندا سیدھی, یہ نہیں ویندا پوٹھی, ہے بنایا نہیں ویندا سیدھی پائیے پوٹھی پائیے تو اڑا لینا ہے. میرے یار کا پیغام ہے. اور اللہ کی قسم ہے کبھی ہماری دوستی لگ جائے نا عرش والے رب کے ساتھ, دوستی لگ جائے اس سے, پھر قرآن کے حکموں پہ عمل ہوتا نظر آتا ہے. میں نے ایک صحابی کے بارے میں حدیث میں پڑھا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آدمی نے آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آؤ جہاد پہ نکلنا ہے, نکلو جہاد کے لیے. حضرت حنظلہ نکل پڑے, کپڑے پہن کے. جنگ کے دوران شہید ہو گئے, جنگ احد ہے, شہید ہو گئے حضرت حنظلہ. آپ نے کہا صحابہ حنظلہ کے گھر جاؤ, اس کی گھر والی کو پوچھ کے آؤ معاملہ کیا ہے, محبوب کیا ہوا ہے. فرمایا میں نے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا ہے, وہ حنظلہ کو غسل دے رہے, حنظلہ کو غسل. اس کی بیوی کو پوچھ کے آؤ بات کیا. صحابہ کے اللہ والی کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا مسئلہ کیا ہونا ہے, ہائے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ, اللہ کی قسم میرا رب رحمتیں نازل کر دیتا. بیوی کہتی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب آواز پڑی نا حضرت حنظلہ کے کان میں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے, حضرت حنظلہ پہ غسل فرض تھا, جنابت کی حالت تھی, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی, فوری طور پہ لبیک کہہ کے چل پڑے. بھائیو ایسے اگر اللہ ہمیں بنا دے تو میرا رب رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے آئے بیٹھے ہیں, جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے بھی اور اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, آخرت بھی اچھی کر دے گا. دعائے خیر فرمائے.